اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین اور مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ڈپریشن ہے۔ ڈپریشن پیدا کیسے ہوتا ہے، وجوہات اس کی کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے، اس میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا۔ ڈپریشن کی جو مین وجوہات ہیں ان میں ڈس اپوائنٹمنٹ، مایوسی، لونلینس، اکیلا پن محسوس کرنا۔ اب یہ کہ اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ آدمی کسی کو ساتھ رکھے اور کوئی اس کے ساتھ شیئر کرے ساری چیزیں۔ تو ہر وقت تو ایسا نہیں ہوتا۔ تو اگر آدمی چاہتا ہے کہ وہ اکیلا نہ رہے اور مایوس نہ ہو تو اسے ایسی ذات سے لو لگانی پڑے گی کہ جو ہر وقت ساتھ ہوتا ہے، جس کو اللہ کہتے ہیں۔ وہ اللہ جو ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، اول بھی ہے، آخر بھی ہے، اور وہ اللہ جو غائب بھی ہے اور حاضر بھی ہے۔ تو اس کے لیے قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 میں کہا گیا کہ تم غیب پر ایمان لے آؤ، یؤمنون بالغیب، یعنی جو شاید تمہیں نہیں نظر آ رہی اس کو مان لو اگر اللہ تعالیٰ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نظر نہیں آ رہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں ہوں تو ہے، اس کو یقین کامل تک لے کے جانا ہے۔ اب انہوں نے یہ بھی فرمایا سورہ زمر کی آیت نمبر 53 میں کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، مایوس نہ ہونا۔ مایوسی کفر ہے۔ اب اس سے یہ بات گزارش کروں کہ یہ جو سورہ زمر کی آیت شروع ہوتی ہے، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جو خطاب بڑا پیارا فرمایا ہے، جو اکثر بعض احادیث میں فرمایا گیا کہ اے میرے بندو، اس میں ساری کائنات کو خطاب کیا گیا، ساری کائنات سے خطاب ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، نا امید نہ ہونا۔ جتنے بھی تم گناہ کر چکے ہو یا کر لیے ہیں، ان سب کی توبہ کرو، میں معاف کر دوں گا۔ آئندہ میرے ساتھ دوستی رکھنا، صحیح طور پہ رہنا۔ تو لہذا جب رحمت آ گئی اللہ کی تو مایوسی ختم، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ساتھ ہو گئے، تنہائی ختم۔ تو ڈپریشن کی 2 بڑی چیزیں تو ختم ہو گئی۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ سورہ رات کی آیت نمبر 28 میں فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ کوئی شے تمہیں اطمینان نہیں دے سکتی۔ تو اب اللہ کا ذکر کیا جائے تو دل مطمئن، پھر کوئی مایوسی نہیں، کوئی ڈپریشن نہیں۔ تو اللہ کا ذکر کیا ہے؟ تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 میں یہ کہا گیا، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، تو فرشتوں نے یہ
کہا تھا کہ زمین پر فساد کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ لہذا مطلب یہ تھا کہ اللہ کے بندے ایسا نہیں کریں گے، یا جو اللہ کی تعلیمات پہ چلیں گے وہ زمین پر امن قائم کریں گے، فساد نہیں کریں گے۔ تو اب جس وقت ڈپریشن جو ہے وہ نیگیٹو تھنکنگ سے ہوتا ہے، فساد نیگیٹو چیز ہے، امن پازیٹو چیز ہے، اور پازیٹو تھنکنگ سے امن قائم ہوتا ہے، اور پھر وہ امن دل کے اندر بھی ہوتا ہے، دل کے باہر بھی ہوتا ہے، اور پھر وہ جو امن ہے اس کے لیے حصہ ڈالنا پڑتا ہے خیر میں، انسان خیر بن جائے، دوسروں کے غم میں شریک ہونا، دوسروں کی خوشیوں میں شریک ہونا، یہ کام ہے انسان کا۔ لہذا اس سے جب ایک دوسرے کے غم اور خوشیوں میں لوگ شریک ہوں گے تو ڈپریشن بھی ختم ہو جائے گا، وہ چیز ختم ہو جائے گی۔ تو اس لیے انسانی فلاح و بہبود کی طرف آنا، جتنا بھی آدمی آ سکے۔ ایک جگہ آگ لگی تھی، ایک کہانی ہے، تو وہ لوگ آگ بجھا رہے تھے، تو ایک چڑیا اپنی چونچ میں ایک پانی کا قطرہ لے اور جا کے وہاں آگ پر پھینک دے۔ تو کسی نے کہا کہ تمہارے اس چھوٹے سے قطرے سے اس آگ کو کیا فرق پڑے گا؟ تو اس نے کہا یہ تو مجھے نہیں پتا، میں اپنا فرض ادا کر رہی ہوں۔ تو خیر کے کام میں جتنا بھی حصہ کو ڈال سکے، اس سے ڈپریشن میں کمی آتی ہے۔ مثبت خیالات، مثبت سوچنا، کسی کے اگر گھر مہمان گئے تو اس نے چائے آپ پلائی آپ کو، اور وہ چائے اگر آدھا کپ ہے تو اس کا ذکر دو طریقے سے ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ کپ آدھا تھا، اور دوسرا یہ کہ آدھا کپ بھرا ہوا تھا۔ ایک یہ کہ آدھا کپ خالی تھا اور دوسرا آدھا بھرا ہوا تھا۔ تو خالی جو ہے نیگیٹو ہے، جو بھرا ہوا ہے پازیٹو ہے۔ تو جب پازیٹیوٹی کی طرف آئیں گے تو پھر یہ ڈپریشن وغیرہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ جب یہ انسان کو بنایا گیا، بنانے لگے تو انہوں نے کہا تھا نا فساد پیدا کرے گا، تو امن کے لیے کام کرنا ہے، تو امن کے لیے پھر فلاح و بہبود انسانی، یہ ساری چیزیں، اللہ سے محبت، اس کی مخلوق سے محبت، اللہ کے حقوق جو ہیں ان کو بڑی نیک نیتی سے ادا کرنا، اور حقوق العباد کو بڑی نیک نیتی سے ادا کرنا، ساری چیزیں جب ہم پیدا کر لیں گے ڈپریشن ختم ہو جائے گا۔ ڈپریشن نہیں ہوگا، اس کا علاج یہ ہے کہ ہم اپنے اندر سے بغض، کمی، کینہ اور اس قسم کی چیزوں کو نکالیں، اور جب یہ چیزیں نکل جائیں گی تو ڈپریشن نہیں رہے گا۔ حسد کو نکال دیں، ساری چیزیں۔ لہذا ڈپریشن کے لیے ظاہری معاملات بھی ہیں اور باطنی بھی ہیں۔ ظاہری یہ ہے کہ ہم نے اپنا لائف آف سٹائل کیسا بنانا ہے، اور باطنی یہ ہے کہ اللہ کا ذکر۔ اور ایک بخاری کی حدیث ہے، اس میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب کوئی بندہ میرا ذکر کرتا ہے اور اس کے ہونٹ حرکت کرتے ہیں تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ تو اللہ کے ذکر سے قلوب جو ہے ان کو اطمینان ہوتا ہے۔ اللہ کے ذکر سے یہ ساری چیزیں جو ہے نیگیٹیوٹی ختم ہوتی ہے۔ جتنا گناہ کو چھوڑتے جائیں گے، نیکی کی طرف جائیں گے، یہ سارے ڈپریشن وغیرہ ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں، ایک تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بالکل مکمل یقین کے ساتھ ماننا کہ میرے ساتھ ہے، اور اللہ میرا سب سے بڑا دوست تو وہی ہے۔ ایک چھوٹا سا دوست اگر آپ کے ساتھ ہو اس دنیا کا، کوئی مخلوق کا آدمی، تو بڑی ڈھارس ہوتی ہے،
تو جب خالق کائنات ساتھ ہو، لہذا اس لیے ہمیں سب سے ضروری بات یہ سمجھنی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ واحد ہے، وحدہ لا شریک ہے، ان کا شریک کوئی نہیں، توحید، اور پھر ان کو اپنے ساتھ سمجھنا ہے، پھر یہ محسوس کرنا ہے کہ ہر جگہ میرے ساتھ ہیں، دیکھ رہے ہیں میرے معاملات کو، تمام چیزوں کو۔ تو لہذا ڈپریشن جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ کا ذکر بہترین علاج ہے، اس کے لیے درود شریف، اس کے لیے نفل، اس کے لیے دوسری چیزیں جو بھی کسی کو سوٹ کریں وہ کام کرتی ہیں۔ لیکن یہ جو مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک ہے، جتنا آپ یا میں اپنی تھنکنگ کو پازیٹیو کریں گے اتنا ہم اس کو ڈیفیٹ کریں گے، شکست دیں گے اس کو، ڈپریشن کو، کیونکہ مایوسی کو شکست دینے کے لیے خوشی کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم دوسروں کا خیال رکھیں، اپنا بھی خیال رکھیں، دوسروں کا بھی رکھیں۔ تو جتنا ہم کسی کو سکون دیں گے اللہ تعالیٰ اتنا ہمیں سکون دے گا، جتنا ہم کسی کی مشکلات میں اس کی مدد کریں گے اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے گا۔ یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اس لیے ڈپریشن کا جو بہترین علاج ہے وہ یہی ہے کہ پازیٹیو ہو جائے، اللہ کے ساتھ بھی، اس کی مخلوق کے ساتھ بھی۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ میں نے جو باتیں کی ہیں ہم ان پہ عمل کر سکیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔